السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 103 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں نہ بڑھ جانا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ایک اہم باتیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ کی رسی ہے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس راستے پر یعنی صراط مستقیم پر شیاطین آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے راستہ یہ ہے، یعنی شیطان اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی رسی جو ہے خصوصی طور پر وہ قرآن ہے، قرآن کو تھامو۔ تو موجودہ زمانے میں جتنے باطل فرقے ہیں، باطل عقائد کے لوگ ہیں، ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہے، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں اور ہر چیز کے لیے دلیل وہ قرآن کو دیتے ہیں۔ تو اسی صورت میں ہم کیسے سمجھے کہ قرآن پر مضبوطی سے تھامنے والا، اس پر صحیح طور پر عمل کرنے والا کون ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو احادیث کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ عظیم ہے۔ پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری چیز سرکار فرماتے ہیں میری اطرت میرے اہل بیت ہیں، وہ دونوں یعنی قرآن اور میرے اہل بیت ایک دوسرے سے ہرگز الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے حوض پر آئیں گے، بس دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہو۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، قرآن کو تھامنا اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھنا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اب تیسری بات جو حق کی علامت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جو لوگ تھامے ہوئے ہیں وہ کون سی جماعت ہیں، اس کو بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے برابر برابر عمل کرے گی، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو میری امت بھی اسی طریقے سے کرے گی۔ اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو اس حدیث میں ایک اور ذات کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح جماعت کون سی ہوگی، جنت میں جانے والی جماعت، وہ میرے راستے پر چلنے والے اور میرے اصحاب کے راستے پر چلنے والے۔
تو بات یہ سمجھ میں آئی، قرآن کی رسی کو تھامنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، اور کس کے راستے پر ہم کو چلنا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق انہوں نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے سمجھنا ضروری ہے، تبھی جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہوگا، جنتی جماعت کے ساتھ ہوگا، ورنہ جو ہے وہ گمراہ ہوگا۔ معجم کبیر کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، اور فرمایا تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جماعت موجودہ زمانے میں وہ کون سی جماعت ہے جو صحابہ کی نظریات کے مطابق اپنا نظریہ رکھے ہوئے ہے، صحابہ کے عقائد کے مطابق اپنے عقائد رکھے ہوئے ہے، صحابہ کے راستے پر جو جماعت چلتی ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ تو یقیناً جس جماعت کے تعلق سے کہا گیا وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ان کے نظریات اور عقائد وہی ہیں جو صحابہ کے ہیں، صحابہ کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو رسول اللہ کے ہیں، رسول اللہ کے عقائد اور نظریات جو قرآن میں ہے سرکار نے وہی ہم کو عطا کیا، اور یہ فرما دیا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، یعنی جو جماعت ہے اہل سنت الجماعت اسی پر قائم رہو، اس کے علاوہ اپنی الگ جماعت بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں بٹو نہیں، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں متحد رہے، الگ الگ ہو کر نہ رہے، اس سے مسلمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کس طریقے سے رشتہ رکھیں، کس طریقے سے تعلق رکھیں، اس کو بھی ہم سمجھتے چلیں کہ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ مینا میں تشریف فرماتے؟ صحابہ سے پوچھے کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شہر حرام ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر تمہارے خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں اس طرح حرام کر دیے ہیں جس طرح اس دن اس مہینے میں اس شہر میں حرمت ہے۔ اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ تیسری حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور بلند آواز سے آپ نے لوگوں کو ندا کی اے لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو اور تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، ان کو عار نہ دلاؤ، ان کی برائیوں کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب یعنی برائی کو تلاش کرے گا اللہ اس کے عیوب کو، برائیوں کو ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیوب کو اللہ ظاہر کرے گا اس کو رسوا کر دے گا، خواہ وہ کجاوے کے اندر چھپا ہوا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا تو کس قدر عظیم ہے، تیری حرمت کس قدر عظیم ہے، یعنی عظمت کس قدر عظیم ہے، اور اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ان احادیث سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ ساری باتیں یعنی کسی مومن بندے کے عیوب کو تلاش کرنا اور اس کو نقصان پہنچانا، اس کو گالی دینا اور اس کو تکلیف دینا اور ایک دوسرے سے حسد کرنا اور 3 دن سے زائد کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا، اس سے بات چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ آپس میں رشتوں کو توڑنے والی چیز ہیں، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں نہ بٹو۔
تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے عقائد کی لحاظ سے بھی آپس میں نہ بٹو، اور اعمال کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے مسلمانوں کی عزت پر کیچڑ اچھال کر اور یہ جو برائیاں گنائی گئی ہیں اس میں ملوث ہو کر اپنے رشتوں میں قطع تعلق نہ کریں اور دوری نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اسی آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یعنی اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں مسلمانوں کو دین اسلام کی وحدت کے ساتھ متحد رہنے اور مسلمانوں کو اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے اور فرقہ بندی نہ کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس آیت کے اس درمیانی حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خصوصاً اوس و خزرج جو دو قبیلے تھے ان کے تعلق سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ پہلے جو ہے افتراق انتشار کے شکار تھے، مختلف ٹکڑوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت اسلام عطا فرمائی اور وہ سب رشتہ اسلام میں منسلک ہو گئے۔ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ الفت و محبت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اب ان کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں۔ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نعمت کی قدر کریں اور اس اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ لوگ پہلے شرک اور بت پرستی کرتے تھے، دنیا میں کفر کی وجہ سے قتل کیے جانے کے مستحق تھے اور آخرت میں دائمی عذاب کے یہ جو ہے مستحق تھے۔ اسلام کی دولت انہیں ملی تو وہ دنیا میں قتل اور آخرت میں عذاب سے بھی محفوظ ہو گئے، بلکہ باقی دنیا کے آنے والی نسلوں کے لیے ہادی اور رہنما بھی بن گئے۔ اور حیرت ہوگی اس بات کو جان کر یہ جو دو قبیلے جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت ڈالی اس قدر دشمن تھے کہ ان کی لڑائی بھی تقریباً 120 سال تک چلی تھی۔ اسلام نے انہیں ایک کر دیا اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت ڈال دی تو دونوں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ تم اس نعمت کی قدر کرو، اس لیے کہ اس سے پہلے تم کیا تھے وہ سوچو، اور اب اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا وہ سوچو، اور سوچ کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ چیز آپس میں الفت و محبت پیدا ہونا، دشمنی کا ختم ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، یعنی اگر زمین کا سب کچھ بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت وہ پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی، بے شک وہ غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کے کنارے پر تھے اور تمہیں بچایا گیا۔ کیسے بچایا گیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا گیا، ان کے وسیلے سے تم بچ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں گرتے رہتے ہیں۔ پس میری مثال اور تمہاری مثال یہی ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم سے دور ہو جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کی طرح آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو اور گرے جا رہے ہو۔ تو اس حدیث سے بات سمجھ میں آئی کہ
آگ میں گرنے والوں کو بچا کون رہا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچا رہے ہیں۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اور آیت کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا یہ بہت ہی اچھی عبادت ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے محفلیں منعقد کی جائیں، خواہ وہ محفل میلاد ہو یا معراج کی محفل ہو یا سیرت کی محفل ہو، یہ ساری باتیں اچھی باتیں ہیں اور حکم الہی پر عمل کرنے کی بہترین صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔